العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، بالکل بھی نہ شرمائیں، جھجکیں نہ، بلکہ صرف ایک بار نہ محبت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اور یاد رکھا کریں کہ ہم دنیا میں آئے یہ کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے لے بھی چنگا مولوی ٹکریا ہے، کہتا درود پڑھو جی، ہم آئے یہاں کرنے، یہی کرنے آئے ہیں۔ اس لیے کسی نے لکھا تھا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ہیں۔ یہ آئے جی یہ کام کرنے، وکری بات ہے جی جو کام کرنے آئے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ عمارتیں بناؤ بڑی بڑی حضرت جی، ٹھیک ہے جی، پیسے اکٹھے کرو، ٹھیک ہے جی، جو مقصد تھا اس کو ہم نے ضرورت بنا دیا اور جو ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا۔ گھر مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ پیسہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر، حضور کی غلامی، اللہ کی بندگی، یہ مقصد ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ مقصد ضرورت بن گیا، ضرورت مقصد بن گیا۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، اللہ کو ہم کب یاد کرتے ہیں بھلا؟ جب ضرورت ہو، بیمار ہو جائیے، کوئی کام پھنس جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، بن گیا نا پھر اللہ ضرورت۔ حالانکہ اللہ تو مقصد تھا جی، اللہ تو مقصد تھا، لیکن کیا ہوا؟ ضرورت بن گیا۔ بیمار ہوئے پھر اللہ نے یاد کر لیا، کام نہیں چلن ڈیا پھر اللہ نے یاد کر لیا، اولاد نہیں ہون ڈی پھر اللہ نے یاد۔ جو مقصد تھا وہ ضرورت بن گیا، اور جو ضرورت تھی وہ مقصد بن گیا۔ نہیں پتر، اس کو پہچانو، ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ مقصد کو مقصد رہنے دو، ضرورت کو ضرورت رہنے دو۔ اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ جی ظاہر ہے ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ کل میں میاں والی گیا ہوا تھا، میاں والی سے پھر خوشاب آیا، خوشاب سے پھر وہاں بچھرا گیا، پھر وہاں بچھرا سے میں ایک اور علاقہ ہے وہاں گیا، وہاں سے پھر میں سرگودا آیا،
سرگودا سے پھر میں تقریباً صبح وہ 7 ساڑھے 7 بجے اپنے سیالکوٹ واپس آ گیا. ہم پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، روز کہیں کوئی نہ کوئی نیا علاقہ دیکھتے ہیں. جیسے آج آپ کے علاقے میں آیا ہوں، پہلی بار آیا ہوں، ٹھیک ہے، روز دیکھتے ہیں. اور پہلے ہم دیکھا کرتے کہ جو گاؤں تھے نا وہاں سادگی ہوتی تھی، سادے لوگ، سادے مکان. لیکن کیا ہے، اب گاؤں میں بھی یہ ریس لگ گئی ہے کہ سب تو بڑا مکان میں ہی بنانا ہے. لگ گئی ہے جی گاؤں میں بھی یہ ریس. شہروں میں تو پہلے لگی ہوئی تھی، شہروں میں تو پہلے لگی ہوئی تھی. اب کیا ہوا، گاؤں میں بھی لگ گئی ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا حضرت جی، شورا مکان ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. کیونکہ آج شادی کر کے، چند بچے پیدا کر کے، ایک گاڑی خرید کے، اچھا سا گھر بنا کے ہم نے سمجھا بس ٹھیک ہو گیا سارا کچھ. کچھ ٹھیک نہیں ہوا پتہ. اور میں آپ سے کہوں گا، اگر نماز، ذکر، حضور کی غلامی نکال دی جائے ہماری زندگی میں سے، تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے جی؟ اگر نماز، اللہ کا ذکر، درود، اچھا اخلاق، حضور نبی علیہ السلام کی غلامی ہم میں سے نکال دی جائے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ کھانا ہم بھی کھا رہے ہیں، کھانا وہ بھی کھا رہے ہیں. بچے ہمارے گھر بھی ہو رہے ہیں، بچے کتی کے گھر میں بھی ہو رہے ہیں. بچے ہمارے گھر بھی ہو رہے ہیں، بچے گھوڑے کے گھر بھی ہو رہے ہیں. سو ہم بھی رہے ہیں، سو وہ بھی رہے ہیں. اٹھ ہم بھی رہے ہیں، اٹھ وہ بھی رہے ہیں. دھوپ ان پہ بھی آ رہی ہے، سردی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دوپہر وہ بھی دیکھ رہے ہیں، شام وہ بھی. پھر فرق کیا رہ گیا؟ اگر بندگی تو ہے جو تجھ میں اور جانوروں میں فرق کرے گی نہیں. کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے، زندگی آمد برائے، زندگی آمد برائے، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. شرمندگی ہے. اس لیے پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ کہتے ہیں جانور نہ بھی پیڑے نے. میں نے تو پھر کہا نا جانور، لیکن اللہ کہتے ہیں جانوروں سے بھی برے ہیں یہ. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی برے ہیں. اس لیے پتر اپنا وقت نہ ضائع کرو. اللہ آپ سب کو اچھا گھر دے، ضرور بناؤ، لیکن بنا کے یہ سمجھ لینا کہ بس زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. بلکہ حضرت میں نے جس دن یہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی، اللہ اللہ، حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے نا، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، 4، جناب بڑے چرچے ہیں برج خلیفہ کے، ہیں جی، بڑے چرچے ہیں برج خلیفہ کے. کوئی کمال نہیں ہے برج خلیفہ. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے اوے بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے، تو تے کی لینا آنڈیا رہے. اس کو نہ پتر کمال سمجھو ہے. مکان بنا لیا، شادی کر لی، بچے ہو گئے، بس نہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور پھر اسی کو کسی نے شعر میں لکھا تھا، میرے سیدی اس کو پڑھا کرتے تھے. کیا بلا دل یاد لئی بنایا ہے، دل کا دل ہی بنے ہیں جی، کدی یاد لئی؟ اللہ اور اللہ دے رسول دی یاد لئی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے جی، یہ دل سب کو یاد کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں کر رہا. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور یہ آپ قطع نہ سمجھیے گا کہ یہ ہمارے بڑوں نے لطیفے لکھے ہوئے ہیں، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے. ایک صحابی ہوئے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو یہ مدینہ طیبہ اپنے کھیت میں نا یہ ہل چلا رہے تھے، اپنے کھیت میں کسی کام میں مصروف تھے. تو کسی صحابی نے آ کے ان کو حادثہ قیامت صغریٰ آ کے بتایا آپ کو کہ حضرت آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں، وہاں حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، کہنے لگے نہیں
کہا نہیں وصال ہو گیا. تو لکھے نے اسی وقت نا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے. اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، وہ صحابی جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. انہوں نے اسی وقت ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، یا اللہ تیرے محبوب رہے ہی نہیں، تیرے محبوب نے پردہ کر لیا، تو اللہ میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ ان سے تیرے محبوب کے جلوے دیکھا کرتا تھا. اب اگر محبوب نہیں رہے تو مجھے آنکھیں بھی نہیں چاہیے، تو مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے. لکھا ہے وہاں باغ میں کھڑے کھڑے نبینا ہو گئے تھے. پتر یہ لوگ تھے، ہم نے کیا کیا جی؟ ہم نے کیا کیا؟ کیا کل اللہ کے رسول کو جا کے جواب دینا؟ اس لیے حضرت جی بالکل نہ حضرت. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. یہ سب کچھ پتر ان کے لیے، دل ان کے لیے، یہ سر ان کے لیے، یہ زبان ان کے لیے، یہ آنکھیں ان کے لیے. میرے پتر یہ تھے کربلا والے. ہم نے تو بس کربلا کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، بس ایک دن مناؤ ختم، بس ایک دن مناؤ، اس دن بس ختم ہو گیا سب کچھ، ختم ہو گیا. میرے جو بزرگ تھے نا حکیم خادم علی، یہ تھے اصل حسینی. یہ تھے جنہوں نے کربلا کو سمجھا تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں کو بندہ حاضر ہوا تو حضرت کی جو عمر تھی اس وقت 100 سال سے اوپر تھی. آپ نا بغیر اینک کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ آپ اللہ کے ولی بھی تھے، ساتھ آپ حکیم بھی تھے. اس نے سمجھا شاید حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا آنکھوں میں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت کی نظر اتنی تیز ہے. وہ حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت یہ نسخہ مینوں بھی تے دیو. آپ نے فرمایا کیڑا؟ یہ حضرت 100 سال دے اتنے عمر ہو گئی، اکھاں ایڈیاں تیز نے، وہ نسخہ مینوں بھی تے دیو نا جی وجہ نال اکھاں ایڈیاں تیز نے. کیونکہ حضرت ان لوگوں کا مسلک ہوتا ہے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. یہ خود کو چھپاتے ہیں حضرت جی. اسی ابل تے کردے کھ نہیں، جے کو کاری لئیے تے جیندے رہی پورے پنڈ ٹنڈورا نہ پیٹ لئی، سانو ہی سکون کوئی نہیں آتا ہے. یہ چھپاتے ہیں حضرت. آپ فرماتے ہیں بھئی سنگیا انج کریا کر، گنڈیاں دا پانی کڈ کے نا تو وہ سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چ پا لیا کر، تیری اکھاں تیز رہن گیا. نسخہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں کی نسبت عورتوں کی آنکھیں کم خراب ہوتی ہیں. وجہ کیا؟ وہ پیاز چھیلتی ہیں نا، وہ آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، میل کو چیل نکل جاتا ہے. آنکھیں خراب، بندوں کو زیادہ اینک لگتی ہے عورتوں کی نسبت حضرت، کیونکہ ہم ایک تو باہر رہتے ہیں، وہ آنکھوں میں میل کو چیل جاتا ہے وہ، لیکن کیونکہ بیبیاں پیاز کاٹتی ہیں وہ آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، اس صاف ہو جاتی ہیں آنکھیں تیز رہتی ہیں. لیکن وہ جو بندہ تھا نا وہ بھی بھیدی تھا. وہ کہے گا نہیں حضرت اصل گل دسو. آپ نے فرمایا سنگیا انج کر کہ تو خالص شہد لب تو وہ سلائی ڈوب کے نا اپنی اکھاں چ پا لیا کر، تیری اکھاں تیز رہن گیا. حضرت اس نسخے پہ آپ نے قطعاً عمل نہیں کرنا، کیونکہ خالص شہد میرے خیال میں مکھی تو علاوہ کوئی نہیں کھاتا ہے. ایویں پائی اپنی اکھاں خراب کر بیٹھو گی کیونکہ کیمیکل ہے ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ یوز ہوا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے نسخہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو قطعاً نہیں حضرت جی جو ہے نا وہ یوز کرنا ہے. وہ بندہ بھی بھیدی تھا، وہ کہنے لگا نہیں حضرت اصل گل دسو. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یار میں تیرے کو اپنا آپ چھپانا وا، تو ضرور کھول کے چھڑنا. تو سن پھر 100 سال تو اتے ہو گیا، خادم علی نے اج تک اینا اکھاں نال کسے غیر محرم نو نہیں ویکھیا. اج تک اینا اکھاں نال کسے غیر. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ جب بچیوں کے اسکول جانے کا اور آنے کا ٹائم ہوتا ہے ٹوک کے چونک چ کھلونے. او بھائی نوجوان میری بات یاد رکھنا پتر، یہ جوانی سدا نہیں رہنی ہے. آج تو کسی کی بیٹی کے لیے کھڑا ہے نا تو قریب تو نے بھی بوڑھا ہونا کو تیری بیٹی کے لیے بھی کھڑا ہوگا. آج کسی کی بیٹی کے لیے کھڑا نہ ہو، کل کو تیری بیٹی کو بھی نہیں کھڑا ہوگا. اور آج تجھے بڑا مان ہے اپنی جوانی کا، جی میں
ٹھیک ہے، تگڑا ماڑا دوسرا بھی نہیں ہوتا، صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ ہوتا بیٹی والا ہے، صرف ہوتا وہ بیٹی والا ہے۔ کہ پتر تب تجھے پتہ لگے گا جب تو بوڑھا ہو جائے گا، تیری بیٹی جوان ہوگی، اور پھر کو تیری بیٹی کے لیے جب چونک میں کھڑا ہوگا نا، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس لیے پتر یہ وہ گڑھا ہے جو تو اپنے لیے کھود رہا ہے، اور کسی کی بیٹی کے لیے کھڑا ہو کے نا، یہ وہ گڑھا ہے جو تو اپنی بیٹی کے لیے کھود رہا ہے، کیونکہ یہ مقافات عمل ہے، یہ مقافات عمل۔ اس لیے پتر کبھی کسی کی بیٹی کے لیے نہ کھڑے ہونا، کل کو تیری بیٹی کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن کیسے لوگ تھے، فرماتے 100 سال تو اتے ہو گیا میں نہ کھانا کدی کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا۔ اب سنو حضرت جی نظریہ کیا تھا ان لوگ، دو نظریے ہیں۔ پہلا، کیوں نہیں ویکھیا جی؟ یہ ویکھاں گا تے گناہ ہوئے گا، ویکھاں گا تے اللہ ناراض ہوئے گا، ویکھاں گا تے اگ تے سٹیا جاواں گا۔ کیوں نہیں ویکھیا جی؟ جے نہیں ویکھاں گا تے ثواب ملے گا، جے نہیں ویکھاں گا تے اللہ راضی ہوئے گا، جے نہیں ویکھاں گا تے جنت چ جاواں گا۔ نا 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 نا، عاشقاں دی پرواز اتے ہوندی ہے۔ آپ فرمانے لگے سن سنگیا 100 سال تو اتے ہو گیا، میں اکھاں پاک ایسے نہیں رکھیاں نے کہ اگے جا کے انا اکھاں نال میں اپنے یار نو ویکھنا ہے۔ آئے دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اس لیے پتر اپنی زندگی ضائع نہ کرو۔ یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ، اہل بیت، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حیدر کرار، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ لکھا ہے ایک دن آپ نے اپنے فرزند اکبر ہیں شبیہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی ہے۔ ہر سیانے باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، لیکن کون کرے گی؟ ہوں باپ بھی فلم ویکھن ڈے، نال دے صوفے تے بیٹھ کے منڈا بھی ویکھن ڈے، ہوں ابے نے بھی سگڑ لایا ہے، اسے ڈبی چ نال منڈے نے بھی لایا ہے۔ نصیحت کون کرے گا جی؟ نصیحت کون کرے گا جی؟ نصیحت کون کرے گا؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ابے نو آپ ہی نہیں فکر میری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے جی تربیت۔ اور یاد رکھنا جی، ہر والد کو میں کہہ رہا ہوں، بچے کا سب سے پہلا جو رول ماڈل ہوتا ہے نا وہ اس کا والد ہوتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیں، قرآن پکڑا دیں، مصلی پکڑا دیں، یا سگریٹ پکڑا دیں، یا ٹی وی کا ریموٹ پکڑا دیں، یا موبائل پکڑا دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ تسبیح پکڑیں گے وہ ضرور پکڑے گا، آپ قرآن کھولیں گے وہ ضرور کھولے گا، آپ مسجد آئیں گے وہ ضرور آئے گا، لیکن حضرت اگر آپ نہیں نہ پکڑیں گے تو وہ کبھی نہیں پکڑے۔ میرے اصل میں دکانیں بھی بڑی ہیں نا، میرے بزرگوں کے پاس اگر کوئی آتا ہے نا مثلاً اپنے بچے کو لے کے، ارے ذرا دم کریو جی، غصہ بڑا کرتا ہے، آپ نہیں دم کرتے کوئی، آپ فرماتے ہیں تو ایڈا ہو بڑا ہو گیا تک کرنا تو پھر بچہ ہو کے نہ کرے ہے۔ سچ بتائیں جی، اسی غصہ نہیں کرتے تو بچے نو دم کرانے پھرنے نہیں، اے غصہ کرتا ہے، وہ تو ایڈا بڑا ہو کے غصہ کرن دیا سیاਣਾ بیاਣਾ ہو کے، وہ تو پھر بچہ ہے۔ میرے بزرگوں کے پاس اگر کوئی آئے نا، جناب ذرا دم کریو بڑا ضدی ہے، تو آپ فرماتے ہیں تو 35 سال دا ہو کے ضدی ہو تو پھر یہ 2.5 سال دا جانا ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلو۔ ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں، غصہ انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، ضد کرنا انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، اڑ جانا انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، لڑ پڑنا انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، بدتمیزی کرنا انہوں نے ہم سے سیکھا ہے۔ آپ سکھا رہے ہو اس کو، میں سکھا رہا ہوں اپنے بچوں کو۔
ٹھیک ہے جی. اس لیے اپنے بچوں کو سکھاؤ جی، اپنے بچوں کو سکھاؤ پتر. یہ ہمیں نہیں بنتا. یہ اب پتہ نہیں آپ کی انفارمیشن کا کیا معاملہ ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو تاریخ نے عمر ثانی لکھا دے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو لوگوں نے عمر ثانی لکھا دے. کسی نے آپ سے سوال کیا حضرت آپ کس طرح عمر ثانی بن گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں دو لوگوں کی وجہ سے، ایک میرے استاد، دوسرے میرے والد. ارے حضور وہ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے زور کا وضو کیا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اپنے بالوں میں کنگھی چلانی شروع کی. مجھے اپنے بال اتنے سونے لگے کہ میں اپنے بالوں میں کھو گیا. اور میں مسجد اس وقت پہنچا جب ظہر کی جماعت ہو چکی تھی. اور اس وقت اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر محدث جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں میرے استاد بھی تھے اور زور کی جماعت بھی انہوں نے کروائی. فرماتے ہیں ان کی نظر مجھ پہ پڑی کہ میں لیٹ ہو گیا. کہتے سنتیں نفل پڑھ کے انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے پوچھتے ہیں عمر کیوں لیٹ ہوا ہے، کیوں تیری جماعت رہ گئی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، مجھے اپنے بال اتنے سونے لگے کہ میں اپنے بالوں کے حسن میں کھو گیا اور اس وقت سے جماعت رہ گئی. آپ نے فرمایا جا. اس وقت آپ کے جو والد تھے نا حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ مصر کے گورنر تھے. حضرت عام بچہ نہیں، کو محلے دے کسی غریب دا جانا نہیں، گورنر کا بیٹا ہے. آپ نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور بلا کے آپ کے والد کے نام مصر خط لکھا. آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی زور کی جماعت رہ گئی، سزا آپ دیں گے کہ میں دوں؟ خط والد کو پہنچا مصر. اب والد نے خط پڑھ کے یہ جواب نہیں لکھا مولوی جی کو خدا دا خوف کھاؤ، جماعت ہی رہ گئی ہے نا، پڑھتے لئی سنا مولوی صاحب کو خدا دا خوف کھاؤ، ایویں میرے منڈے پیچھے پی گئے ہو. وہ بھائی جماعت ہی رہ گئی نا، پڑھتے لئی سوں، ایویں جان کے لگے ہو. نا 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 پتر ایویں نہیں بنتے کچھ، ایویں نہیں بنتا کوئی کچھ. حضرت جی آپ نے آگے سے خط لکھا گورنر نے اپنے بیٹے کے استاد کے نام. آپ نے خط میں لکھا کیونکہ جماعت رہ جانے کی وجہ بنے ہیں بال، تو اس طرح کریں میرے بیٹے کی ٹنڈ کروا دیں، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی کنگھی اور نہ چھوٹے گی جماعت. حضرت ایویں نہیں کوئی بنتا کچھ. حضرت جی اسی اپنے بچیاں دے سب تو بڑے دشمن آپ ہیں کیونکہ اسی وگاڑن دے دیں. اج مولوی صاحب بھی کچھ کہہ ہڑن نا جانے نو اسی جناب آ جانے ہیں مولوی صاحب ہے کی کیتا جی ہیں مولوی صاحب کیوں ماریا جی میرے منڈے نے؟ مولوی صاحب ہے کیوں کیتا جی انجا دینا نہیں. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ پیو نو آپ ہی نہیں پتا کہ پیو کی ہوندا ہے. پیو نو آپ ہی نہیں پتا کہ میرے منڈے نے سب تو زیادہ نقل میری، میں نے اپنے گھر میں دیکھا اس کو. میرا بیٹا محمد علی اب تو نہیں وہ جمعہ پڑھتا میرے پیچھے کیونکہ میں نے گھر چینج کر لیا. میں جب جمعہ پڑھا کے آتا تھا نا تو میں نے کئی بار اس کو دیکھا. وہ گھر میں صوفہ رکھ کے نا میری طرح پگ باندھ کے نا تو اپنی دونوں بہنوں کو سامنے بٹھا کے جو میں نے جمعے میں بولا ہوتا تھا نا وہ اپنی بہنوں کو سنا رہا ہوتا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا، بچہ تھا نا چھوٹا جی، مجھے کہنے لگا بابا مینو ہی تو داڑھی لیا دو. بابا بابا بچہ تھا نا چھوٹا، یہ مینو ہی تو داڑھی لیا دو. میں بولتا لفظی کی دنیا ہے تو وقت آئے گا آپ ہی آ جائے گی. نقل کرتے ہیں بچے، نقل کرتے ہیں بچے. آپ کی مرضی ہے جو مرضی نقل کروا لیں مجھ سے. اس لیے والد ہو، والد بنو دیں. آپ والد ہو دیں، والد بنو، اپنی ذمہ داری سمجھو. صرف پیسے کمانا، ان کو یونیفارم لے دینا، ان کو کتابیں لے دینا، ان کو جوتیاں لے دینا، ان کو صرف اسکول میں داخل کروا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ والد ہیں، آپ باپ ہیں. تربیت کریں اپنے بچوں کی. ہاں اور تربیت یہ ہے کہ پتر اپنے ہاتھ سے تسبیح پڑھو تاکہ بچے بھی پڑھیں. قرآن پاک کھولو تاکہ بچے بھی کھولیں. اپنے گھراں نفل پڑھیا کرو، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو تاکہ آپ کے بچے بھی پڑھیں. گالی نہ دو،
تاکہ آپ کے بچے بھی نہ کریں، بد زبانی نہ کرو تاکہ آپ کے بچے بھی نہ کریں، بدتمیزی نہ کرو تاکہ آپ کے بچے بھی نہ کریں۔ اپنی نسلیں سنوارو جی، اپنی نسلیں سنوارو، اپنی نسلیں محنت کرو۔ میرے دادا پیر و مرشد اور میرے پردادا پیر و، یہ دیکھو بزرگ کتنے حساس ہوتے تھے۔ میرے جو دادا پیر و مرشد تھے نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو آگے ان کے بیٹے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، میرے دادا پیر، آپ اپنے والد صاحب کی اکلوتی اولاد تھے حضرت، کلہ پتر حضرت۔ آپ کو پتا پھر بڑا پیار ہوتا ہے بندے کو۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، میرے دادا پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں گزر کے گیا، آپ نے مجھے دیکھا، کہتے میں پھر واپس آیا، آپ نے مجھے پھر دیکھا، کہتے میں پھر جانے لگا تو آپ نے مجھے بلا لیا، اوے عبدالحی ادھر آ، کہتے میں حاضر ہوں۔ مجھے فرمانے لگے کتنے گیا سن، تو ان کتنے چلا ہے، کہتے میں نے عرض کی میاں جی اماں جی نے مینوں دال لین بھیجے، تو میں دال لے کے آیا ہوں، تو اماں جی کہندیاں نے پئیاں کہ دکاندار نے دال کٹ دیتی ہے، کیونکہ حکیم تھے نا، حکیموں کے ہاتھ تولے ہوتے ہیں، پھر گھر میں تڑکڑیاں بھی ہوتی ہیں، شاید انہوں نے تول لی ہو۔ اماں جی کہندیاں نے پئیاں کہ دکاندار نے دال کٹ دیتی ہے، تو جا دکاندار نے کیا دال پوری کر کے دے۔ آپ اپنے بیٹے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں عبدالحی اپنی اماں نو کہا اج تھوڑی دال پکا لے، منو دوبارہ اس بے ایمان دے کول نہ بھیج جائے۔ ہاں پتر اس طرح تربیتیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری بیٹی کی سہیلی کون ہے، وہ ہماری بیٹی کی سہیلی بننے کے لائق ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بیٹے کا یار کون ہے، وہ ہمارے بیٹے کا یار بننے کے قابل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا بیڑا غرق تو نہیں کر دے گا، اس کا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنی نسلیں بچاؤ، اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو۔ سنو، یہ ہے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے مجھے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کبھی تجھ پہ وقت آیا نا، امتحان آ گیا کہ دین اور دنیا دونوں میں سے ایک رکھنی پڑی، ایک چھوڑنی پڑ گئی، تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا، کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی نا میرے حسن نے کیا کیا امتحان دینے، نگاہ مولا علی مشکل کشا دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا حسن دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ اب آگے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں شیر خدا یہ تو بتائیں کیوں دنیا چھوڑ دوں اور کیوں دین رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے اگر تو دنیا کو نہیں نہ چھوڑے گا تو ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ دنیا تجھے چھوڑ دے گی حضرت ہے۔ لیکن حضرت جی سچ بتانا ہم نے کیا نصیحت کی اپنے بیٹے؟ چلو جی بیٹھے دے ہیں، کی تھی کدی کو نصیحت ہے؟ کیا نصیحت کی ہے؟ بجامی چڑھے نہیں پتہ۔ اپنی نسلیں بچاؤ، سمجھو مقصد۔ اور اللہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ جی تربیت کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ وہ دور اب نہیں ہے اور نہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے، دیکھ کے سمجھ کے چلنا ہے حضرت، کیونکہ یہاں خراب کرنے والے قدم قدم پہ کھڑے ہیں۔ لیکن دیکھو اس دور میں تربیت کا انداز دکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے لیے کوڑا رکھا ہوا تھا، کسی نے عرض کی حضور اتنی سختی؟ آپ نے فرمایا میری سختی دیکھ لیں گے تو کل بروز قیامت جہنم کی سختی سے بچ جائیں گے حضرت۔ لیکن ایتھے کی حضرت یہی لاڈاں چن دا بیڑا غرق کرن دے دیں، اسی لاڈاں چن دا نہیں پتر۔ تربیت کرو اپنے بچے کی، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو سچ سکھاؤ، ان کو نماز سکھاؤ۔ دیکھو کیسا تھا حضرت جی دور، ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے وہ اپنی بچی کو ساتھ لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، وہ مچھلی پکڑ کے جناب اپنی بیٹی کو دیتے، وہ بیٹی کیا کرتی مچھلی کو دیکھ کے نا اس کو پھر پانی میں پھینک دیتی، وہ پھر مچھلی پکڑتے اپنی بیٹی کو دیتے، بیٹی پھر مچھلی پانی میں پھینک دیتی، وہ پھر مچھلی پکڑتے
بیٹی کو دیتے, بیٹی پھر پانی میں پھینک دیتے. جب کچھ وقت گزر گیا نا تو انہوں نے سوچا کہ ہوں واہ مچھلیاں ہو گئی ہونی ہیں. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سارا سامان لپیٹ کر رکھا اور اپنی بیٹی کو کہتے دکھا میرا پتر کنیاں کا مچھلیاں ہوئی ہیں. اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے اتنی پکڑ کے دی. وہ کہتی میں نے دریا میں واپس پھینک دی. آپ فرماتے میں نے دریا میں پھینکنے کے لیے تو نہیں دی تھی, تو نے دریا میں کیوں پھینک دی؟ تو آگے سے کہتی ہے ابو جی اب خود ہی نہیں روز کہتے اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, وہی پرندہ پنجرے میں ڈالا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. جب آپ مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں کہتی تھی آج تو نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس لیے تو جال میں پھنسی ہے. میں نے مچھلیاں واپس پھینک دی پانی میں. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ کہتی ہے ابا جی ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کیا سکھایا جی بچوں بتاؤ جی, ہم نے کیا سکھایا؟ سب سے پہلا بیڑا گرک حضرت ہوا ہے تو ان کا گھر سے ہوا ہے. ہم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا. سکول داخل کروا چھڑے ہیں. ان سکول حضرت جی کیمرہ لگا تھا حضرت جی گالاں ہی پینی ہیں. اب سکول میں بھی حضرت جی تقریباً زیادہ مسیں وہی ہیں جنہوں کی شادی کوئی نہیں ہون رہی. انہوں نے کہا چلو جی اندر شادی نہیں ہون رہی سکول پڑھا لینے بس پھر وہ بھی آتی ہے. میں ایک دن حضرت جی سکول چلا گیا اپنے بچوں کے ساتھ بامر مجبوری, تو بس میں دیکھ کے سوچ میں پڑ گیا انہوں نے بچیاں کی پڑھانا ہے. کہتے آپ ہی ادھا بیوٹی پارلر اپنے منہ تے لا کے آئی ہیں, بندہ بات بھی نہیں کر سکتا کیا کرے. میں بمشکل حضرت جی سر نہیں میں چکیا میں تھلے تے ہاں. اس کے بعد میں کہ مقصد نہیں حضرت کوئی ہوتا نا, کوئی مقصد کے تحت پڑھا رہا ہو, کوئی ٹیچر کو ماسٹر یہ مقصد لے کے لگا ہو کہ میں نے اپنی قوم کو سکھانا ہے. ہیں ایسے لیکن اکا دکا زیادہ ہو ہی نہیں حضرت جی. کیا چلو نہیں دیر آپ اسکول پڑھا لیں گے پھر کیسے حضرت جی معاملہ کیسے معاملہ نہیں حضرت. اب کیمرہ لگا ہے پتہ نہیں کلپ کہاں تک جائے گا. میں کوئی مس ہے کوئی ماسٹر ہے سوارو جی اپنی قوم کو. اس وقت پتر صرف اس قوم کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ قوم عام ہے. اقبال نے کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ایسا کی, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. صرف محنت نہیں ہے, صرف محنت نہیں ہے. محنت کرو اور تم ابتدا کرو اپنے گھر سے. ان کو سکھاؤ, ان کو بتاؤ پتر جھوٹ نہیں بول. دیکھو نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ماں نے آپ کے کپڑوں میں 40 درہم سی دیے. وہ ساتھ وصیت کی عبد القادر جھوٹ نہیں بول. راستے میں قافلہ لٹ رہا ہے, ایک چور آپ کے پاس آیا کہتا تیرے پاس ہے کچھ؟ آپ نے فرمایا 40 درہم ہے. اس نے کہا کدھر ہیں؟ قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ ہر بندہ اپنا اپنا مال بچا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 درہم ہے. دوسرا چور آیا وہ بھی اسی طرح. تیسرا ہوتے ہوتے یہ بات چوروں کے سردار تک پہنچ گئی. وہ دیکھنے آیا, وہ آ کے کہتا ہے کدھر ہے 40 درہم؟ آپ نے قمیض اٹھا کے دکھائی تو اندر سلے ہوئے تھے. وہ حیران ہو کے کہتا ہے بھائی ہر بندہ اپنا مال چھپا رہا ہے اور تو بتا رہا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اس نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے کہا ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 درہم. تو میں نے بتا دیا. تو چور کہتا ہے تو نہ بتاتا. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. میں نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرنی کوئی. وہ چور بیٹھ گیا, اس نے کہا اوہو یہ چھوٹا سا بچہ ہو کہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا, اور میری اتنی عمر ہو گئی اور میں ابھی تک اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں. تربیت نہیں ہے جی. مجھے بتایا گیا اوپر مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور میری وہ بھینوں اور میری وہ ماؤں ساڈے کل بڑے ڈانسر نے, سانو پھر کو بابا فرید دے چھڑو. ساڈے کل ڈانسر بڑے, کرکٹر بڑے, ایکٹر بڑے, فنکار بڑے, ٹک ٹاک والے بڑے, اور میری وہ بھینوں, اور پھر سانو کوئی غوث اعظم دے چھڑو. اللہ غوث اعظم تے نہیں آنا, مراد ہی کونا دا غلام دے چھڑو. تاڑیاں ہر ولی حضرت ان کی گود سے ہو کے گزرا ہے. اور کیا ہوا حضرت؟ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ یہ گودیں اجاڑ دی گئی. ایک بادشاہ تھے, ایک بادشاہ, انہوں نے اپنے بیٹے کو نا جہاد کے لیے بھیجا. خبر آئی
کہ جی شہزادہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. وہ آیا شہزادے کی ماں کے پاس, ملکہ کے پاس, اور آ کے کہتا ہے اے تیرے منڈے نے کرتوت کھلاری ہے. وہ ملکہ کہتی ہے میرا بیٹا سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا کبھی. یہ کہہ کے ملکہ چلی گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جاسوسوں نے خبر دی ہے, لیکن یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے کہ میرا شہزادہ گردن کٹوا سکتا ہے, میدان جنگ کے نہیں بھاگ سکتا. وہ لکھا ہے اگلے دن خبر آئی کہ وہ شہزادے جی کی کوئی حکمت عملی تھی. جب وہ میدان سے بھاگا نا, وہ ایسے چکر کاٹ کے اس نے پھر آ کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو جہاد میں فتح دے دی. وہ اٹھ کے نا ملکہ کے پاس آیا. کہا ملکہ نے تو اگے بڑے کانفیڈینس نہ کیا ہی کہ تو ہم لو آ سکتا نہ سے نہیں سکتا کوئی. وہ آ کے پوچھتا ہے ملکہ سے, وہ بھائی جو تو نے کہا تھا وہی ہوا؟ اس نے کہا الحمدللہ. اس نے کہا تجھے کیسے اتنا یقین تھا کہ سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا؟ وہ ملکہ آگے سے کہتی جس دن مجھے پتہ چلا نا میں ماں بننے والی, میں نے اس دن 2 نفل توبہ کے پڑھے, پھر اس کے بعد کبھی کو گناہ نہیں کیا ہے. جتنی دیر یہ میرے پیٹ میں رہا میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہی. جب یہ دنیا میں آیا نا تو دودھ تو اس کو پلایا کرتی تھی, ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. آج تک اس کا سالن میں نے درود پاک پڑھتے بغیر نہیں بنایا. جب بھی اس کا آٹا گوندا ہے ساتھ میں نے قرآن پڑھا ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے. میں اس کو لوریاں دیتی ہوں, پہلا کلمہ پڑھا کرتی تھی. ارے جس بیٹے کو میں نے اس طرح جوان کیا ہے وہ گردن کٹوا تو سکتا ہے, بھاگ نہیں سکتا کوئی بھی. ان کی یہ اما اور آپ بھی ٹی وی دیکھن رہی ہیں, نال پتر بھی پایا ہے. پھر کیسے؟ پھر ٹیپو سلطان کدھر سے آئے گا جی؟ پھر محمد بن قاسم کدھر سے آئے گا؟ پھر صلاح الدین ایوبی کدھر سے آئے گا؟ ہیں جی. او میری او بہنوں, او میری او بہنوں, او تم ماں, بہت بڑا عہدہ ہے ماں ہونا. ہیں جی, بہت بڑا عہدہ ہے ماں ہونا. تمہیں اللہ نے ماں بنایا ہے. تم غوثوں کی ماں ہو, تم کتبوں کی ماں ہو, تم ولیوں کی ماں ہو, تم علماء کی ماں ہو. تمہیں اللہ نے بہت بڑا, یہ ٹیلی ویژن پہ یہی تو کام چل رہا ہے. اینا ماواں نو باہر کڈو تاکہ ہم ماواں نہ رہنا ہے. ان ماؤں کو باہر نکالو, ان کے اندر یہ بات ڈالو. تم پہ دیکھو اسلام سختی کر رہا ہے, تسی گھر رہو. او بھائی یہ تو دیکھ میری بہن, میری ماں, میری بیٹی, گھر رہ کے تجھے ذمہ داری کتنی بڑی دی گئی ہے. تیری گود کو پہلی درسگاہ بنایا گیا ہے. چور بھی نکلے گا تو تیری گود سے نکلے گا, ولی بھی نکلے گا تو تیری گود سے نکلے گا. اب تیری ڈیوٹی ہے, تو نے اس کو چور نہیں بننے دینا, تو نے اس کو ولی بنانا ہے. بناؤ میری بہنوں, بناؤ میری بیٹیوں, بناؤ میری ماؤں. اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو. تربیت نہیں ہے, بس تربیت نہیں. تربیت کرو. جنہیں بیٹھے دے پائیے تربیت کرو. روز قرآن کھولو. اللہ دی قسمیں ایک ہفتہ کھولو, دوسرے ہفتے تہاڈا منڈا بھی کھول لے گا. میں گارنٹی دینے کو تیار. دوسرے ہفتے تہاڈا منڈا بھی کھولے گا. تسبیح پڑھو, درود شریف اپنے کار چ ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھو, دوسرے ہفتے تہاڈا منڈا بھی پڑھن لگ پے گا. کیونکہ ادھر جی بیٹا سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے نا وہ اس کا والد ہے. میں پھر ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی, اکھیاں بنائیاں سونے دے داد. ٹھیک ہے جی. اور امام حسین نے کربلا میں واقعی ثابت کر دیا کہ واقعی سب کچھ ان کے لیے حضرت ہیں, قربان کر دیا جی. سارا کچھ قربان کر دیا. علی اصغر قربان کر دیے, علی اکبر قربان کر دیے. ٹھیک ہے جی. یہ محمد بخش صاحب نے لکھا نا جی, آپ کیا کہتے ہیں؟ سیکھاں تے مکھن پکانا وہ ڈاڈا اوکھا کمے, وہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے. ہاں جی. لیکن پتر حق سچ ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے, میں پیچھے بھی کہہ کے آئے, وہ شعر ہے نا جو پڑھا جاتا ہے بڑا, کیا بولا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انہوں نے تو اسلام زندہ کر دیا جی.
لیکن میں آج 2021 میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، سچ سچ بتانا، آپ کو کہیں اسلام نظر آیا؟ آپ نے دیکھا ہو کہیں اسلام کو؟ آپ کو گجرات کے بازار میں نظر آیا ہو؟ دیکھا آپ نے وہاں اسلام کتنے؟ کوئی بھی نہیں اسلام. کھوتے تک جی ہوٹلوں سے بھی کنڈے دے، کتے تک ہوٹلوں سے بھی کنڈے، پھر اسلام کدھر ہوا؟ دودھ ہے کوئی نہیں، سارا کیمیکل ہے، پھر اسلام کدھر ہوا؟ ہماری بیٹیوں نے چادریں دوپٹے چھوڑ دیے، کدھر اسلام ہوا؟ نوجوانوں نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی، کدھر اسلام ہوا؟ سر پہ کوئی یہ ٹوپی رکھنے کو تیار نہیں ہے، پھر کدھر اسلام ہوا؟ ہماری شادیاں اسلام کے مطابق ہیں؟ یہ کتوں آئی مہندی؟ ہیں جی کڑیاں پلیٹاں لے کے کھلوتیاں نے سامنے کیمرہ مین لے کے ساڑیاں کڑیاں دوتے فوکس کر کے، یہ اسلام ہے؟ اے جنج کتوں آئی؟ لاڑے کی ادھا گھنٹہ یار نچن ڈے کتوں آیا؟ نہیں، کوئی اسلام نہیں ہے. اس لیے تو آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، یا کوئی صوفی شاعر تھے، میرے خیال میں ان کا شعر، یا واللہ عالم جس کا بھی ہو، کیا کہتے ہیں 100 سال پہلے، پتہ نہیں 2021 میں ہوتے تو کیا کہتے تھے، آج کے حالات دیکھتے نا تو پتہ نہیں کیا کہتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے. آج کوئی اسلام کو چہرہ دینے کو تیار نہیں، آج کوئی اسلام کو سر دینے کو تیار نہیں، آج کوئی اسلام کو اپنا گھر دینے کو تیار نہیں، آج کوئی اسلام کو اپنا کاروبار دینے کو تیار نہیں، آج کوئی اسلام کو اپنی سوچ دینے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے تو سارا کچھ ہی دے دیا نا جی، علی اکبر دے دیے، علی اصغر دے دیے، 72 تن قربان کر دیے، اپنی جان بھی قربان کر دی. سوال یہ ہے حضرت آج ہم نے کیا کیا؟ بس 10 محرم پہ سبیل لگائی، لگاؤ جی، جم جم کے لگاؤ، اللہ آپ کو توفیق دیا آپ اور لگاؤ. صرف ایک دیگ پکائی، اللہ توفیق دے امام پاک کے نام کی اور پکاؤ. لیکن پتر میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میں نے 10 محرم کو بڑی محبت دیکھی آپ، اللہ آپ کی محبتوں میں اور برکت دے. جو آپ کو اہل بیت سے مودت ہے اللہ اس میں اور برکتیں دے. لیکن پتر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ سبیل، وہ دیکھ جس میں 5 نمازیں شامل نہیں، امام صاحب کو بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ امام صاحب نے قربانی نمازوں کے لیے دی تھی، سبیل کے لیے نہیں دی تھی. امام نے قربانی مسجد کے لیے دی تھی، امام نے قربانی قرآن کے لیے دی تھی، امام نے قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی تھی. اس لیے نہیں ہوتا، بدلو اپنے اپنے انداز. اور دیکھو حضرت جی 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ قتل حسین اصل میں مر گئی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اچھا اب آپ نے پتہ نہیں اسلام بھی کس کو سمجھا ہوا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اسلام کیا ہے. یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ کربلا میں بس اللہ کا ایک رنگ تھا جی، اپنے محبوب کی نسل پاک چلانی تھی اللہ نے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے نسل چلی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ حسینی سادات میں ہیں، حسینی سید ہیں آپ پھر کربلا سے جناب سفر کرتے کرتے شام سارا ہوتے ہوتے آپ پھر واپس مدینہ پاک آئے. لیکن مدینہ پاک آپ نے مدینہ پاک میں گھر نہیں بنایا، آپ نے مدینہ پاک سے باہر گھر بنایا تھوڑا. اور آج بھی وہ گھر مدینہ پاک میں موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. لیکن جس طرح سعودیہ والوں کی عادت ہے، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا اور اس گھر کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا، اس کو گرا دیا. حضرت بس ایویں بطور یادگار ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا. حضرت یہ جتنا آپ کا محراب ہے نا، یہ بھی جگہ زیادہ ہے، اس سے تھوڑی جگہ ہے. ایک کمرہ جی چھوٹا سا، اور اس کے ارد گرد لوہے کی انہوں نے بڑی بڑی سلاخیں لگا رکھی ہیں تاکہ کوئی اندر نہ جائے. اور آج بھی اس کمرے کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے جس تختی پہ لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. حضرت یہ سنو، یہ اسلام ہے. حضرت
وہ لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس سے یزید خفا ہوا، اس کو سزا دینی چاہیے. وہ شخص، وہ یزیدی سپاہی رات کے اندھیرے میں بھاگتا نا اسی مکان میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے نا آپ سے پناہ مانگی. آپ نے پناہ دے دی. وہ 3 دن 3 راتیں آپ کے پاس رہا. جب واپس جانے لگا نا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا. تو لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ بات آئی ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا سن لے، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلی تلوار چلائی تھی نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. یہ اسلام ہے والا ہے کو ایڈا معاف کرنے والا ہوں اہی تو جی چھوٹیاں ایڈیاں اینیاں گلاں تے ایک دوجے نال لڑے دیاں. بھرا نوں نہیں بلاندہ، بھن بھرا نوں نہیں بلاندی، بھن بھرا بھن نوں نہیں بلاندہ. محلے جے 10 گھر نے تے 8 نہ میری بول چال کوئی، پھر کدھر گیا جی وہ اسلام؟ اس لیے پتر اسلام جی، اسلام جی، اسلام دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. اے تکے کھانڈے ہے دین، کوئی منہ دین نو تیار نہیں ہے، کوئی انہوں منہ دین نو تیار نہیں ہے. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کو تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملی. آپ نماز پڑھا رہے تھے جب آپ پہ حملہ کیا گیا، اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو آپ پہ وار ہوا نا وہ اتنا شدید تھا کہ تلوار کاٹتی نا آپ کی کن پٹی تک آئی ہے. اور یہ والا دور نہیں جی، ڈکلوفینک سوڈیم، ڈکلوفینک پوٹاشیم، موون، ڈکلوران، پیناڈول، بروفن، کوئی دوائی نہیں تھی. اب ذرا تصور کریں حضرت مولا مشکل کشا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. حضرت جس شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو شہید کیا نا اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن جس نے حضرت مولا مشکل کشا کو شہید کیا نا وہ گرفتار ہو گیا. اب حضرت مولا مشکل کشا چارپائی پہ لیٹے ہیں، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر عبد الرحمن ابن ملجم پہ پڑی جس نے حضرت مولا علی پہ وار کیا تھا. حضرت آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ، پہلے اس کو پانی پلاؤ. وہ پانی اس کی طرف لے جایا گیا کیونکہ اس کے دل میں بغض تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ پانی نہ پینی، ادھر تینوں مارن لی زہر پایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی کا پیالہ اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں واپس آیا تو آپ نے وہاں عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ تو نے کیا کیا؟ انکار کر دیا پانی پینے سے. ارے اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. کتھے ویا اسلام بتاؤ جی، ہے کتے؟ سکا پراد ہے، سکی پہ نہیں بلاندے. حضرت بچوں نے ماشاءاللہ جذبہ خدمت ویلفیئر سوسائٹی ہرداسپور، ماشاءاللہ اللہ ان بچوں کی جو ہے نا اس محبت کو قبول فرمائے اور ان کو بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق دے. لو ایک اور سن لو. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، لکھا جب آپ کا وصال ہوا نا اور
آپ کے جسم مبارک سے غسل دینے کے لیے کرتا اتارا گیا تو لکھا ہے کہ آپ کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، اور یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے کندھوں پہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے تو جھولے بھی آ کے جبرائیل جھلایا کرتے تھے، وہ ان کے تو کپڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے، وہ ان کی کمر پہ کس چیز کا نشان ہے؟ جو آپ کے غلام کھڑے تھے نا وہاں، وہ رو پڑے. آپ نے فرمایا سنو اے، امام صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا. امام صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے. تو سنو پھر، یہ نشان جس کے لیے تم آپس میں باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے، سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن اپنے کندھوں پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. اللہ یا علی حق جاری. سچ بتاؤ جی کدھر ہے یہ اسلام؟ ہوں تو جی کلو چینی دا شاپر دینا ہے نا کسی نے 10 کیمرے لگتے ہیں. کلو چینی دا شاپر دینا ہے نا کسی نے 10 کیمرے لگتے ہیں. تو پھر کسی غریب نو کلو چینی دا شاپر لگتا ہے. لیکن کیا رات کا اندھیرا اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جانا. پتر لبو ہے والا اسلام کی تو پھر تلاش کرو ایسے اسلام. ایسے لئے پاکستان کو بڑی لوڑ ہے ایسے اسلام. آج پاویں کسی نے میری گل کا غصہ لگ گیا، آج ہمارا ذہن یہ ہے کہ مچھی کھانی ہے تو کلیاں، اسی طرح نا جی امب چوپنے نے تے کلیاں، مونگ پھلی کھانی ہے تے کلیاں. منڈے نو سپیشل کہنے ہو جائے بارو کنڈی مار کے آپ مچھی کھان لیں گے وہ بندہ ہی نہ آ جائے. بات میں نے غلط نہیں کی. اسی طرح نا جی امب چوپن لگی تو پہلے منڈے نو کہنے جا باہر کنڈی مار کے آ کہ بندہ ہی نہ آ جائے. اسی طرح نا. اور پتر خرابی بھی اسی دن سے شروع ہوئی ہے جس دن سے ہم نے اکیلے کھانا شروع کر دیا. کیونکہ میں نے کہا نا تربیت ہی کوئی نہیں جی. ہمیں پتہ ہمارے بڑے بچپن میں کیا کہتے تھے، رل کھائیے تے کھنڈ کھائیے. ہمیں بچپن میں میری امی جی کہا کرتی تھی رل کھائیے تے کلیاں کھائیے تے. چلو ہوں مسجد کی کہنا، سمجھ تو تھی گئے ہو گئے، سمجھ تو تھی گئے ہی ہو گئے. اس لیے تو بیمار ہو گئے ہیں جی کیونکہ کلیاں کھان رہے ہیں. لیکن سنو یہ ہے اسلام. حضرت مولا مشکل کشا اپنے دروازے کے باہر بیٹھے زاروں کی طرح رو رہے ہیں. ایک محب گزرا، روتا دیکھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ اللہ علی سے ناراض ہو گیا. وہ شخص عرض کرتا ہے حضور اللہ زمانے سے تو ناراض ہو سکتا ہے، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. وہ شخص عرض کرتا ہے حضرت کس طرح لگتا ہے آپ کو ہو گیا؟ آپ نے فرمایا 20 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ساڈا حال کی ہے، مہمان آ جائے تو ساڈے متھے تروڑیاں پی جاندیاں. اللہ پتر یاد رکھنا کوئی آپ کا نہیں کھاتا، کوئی آپ کا نہیں کھاتا، ہر آنے والا اپنا لے کے آتا ہے. میں مسافر آدمی، حدیث پاک تو پڑھ رکھی تھی لیکن جس دن پریکٹیکل ہوا نا آئے ہائے ہائے کمال ہو گیا. میں حضرت ایک دن گرمیوں میں اسی طرح نا عصر کے وقت گھر لوٹا، عصر کی نماز پڑھ کے میں آیا، گرمی بڑی تھی. میں نے حضرت ٹیوب لگا کے نا موٹر ٹھنڈے پانی سے میں نہ آیا. مغرب کی نماز پڑھ کے نا مجھے گھر والی کہنے لگی کہ کی بنانا ہے؟ میں اللہ دی بندی ہے سفر نہ میں تھکیا دا اجین کر درویشی سبزی آلو شریف پکا لے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میرے چ ہمت کوئی نہیں بازار جان. میرا ارادہ تھا کہ مغرب پڑھ کے نا عشاء تک تھوڑا آرام کروں گا، عشاء پڑھ کے پھر میں نے ایک پروگرام پہ جانا. وہ میں مغرب پڑھ کے لیٹیا تو میرے گھر مہمان آ گئے، میرے ماموں ساتھ ان کے بچے ممانی آ گئی. ظاہر جی اب تو آلو نہیں بنتے تھے جی. اب میں بازار گیا، لوازمات لایا، ٹھیک ہے جی، مہمانوں کو کھانا کھلایا، کچھ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے مٹھا مٹھا کھاتے رہے، وہ چلے گئے. ٹھیک ہے جی، پھر بعد میں جب کھانے لگے نا تو میں رو پڑا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میری گھر والی کہتی ہے خیر تے ہے کیوں؟ میں نہیں، میں نے پڑھا تھا میرے محبوب فرماتے ہیں کہ مہمان رحمت ہے. آج میں نے واقعہ دیکھ لیا کہ مہمان رحمت ہے. گھر والی کہتی جو کس طرح؟
میں اللہ دی بندی مجھے ایک گل دس جے مہمان نہ آندے تے کی کھانا سی؟ انہوں نے کہا آلو. تو میں مہمان آئے نے تو پھر کی کھان دے دیں ہیں بھائی کوئی آپ کا نہیں کھاتا, ہر آنے والا ساتھ لے کے آتا ہے, آپ کا کوئی نہیں کھاتا, وہ اپنا لے کے آتا ہے میاں, بلکہ آپ کو بھی وہ کھلا کے جاتا ہے جو آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے پتر اپنے دروازے نہ بند کرو لوگوں, اپنے دروازے نہ بند کرو اپنے بھائیوں پہ. اور حضرت جی مجھے اپنی قوم کی سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا گیا. وڈی عید تے سب تو زیادہ جڑے مسئلہ پوچھنے لی فون آیا نا وہ کی سی بھلا, غیر مسلم کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں. میں واہ بھائی قربان جاواں اپنی قوم تو, بڑا پیار ہو گیا انہوں گیر مسلمان کرنا چاہیے جی. ہمارا اسلام بڑا عالمگیر مذہب ہے, بڑی وسعتیں ہیں اس مذہب میں, کرنی چاہیے ہیں جی, کرنی چاہیے. لیکن دکھ ہے وے غیر مسلمانوں پیار ہو گیا, اپنی بھن بھراواں پیار کوئی نہیں رہا ہے. غیر مسلمانوں پہ پوچھن گے دسو جی گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز, اور محلے چ بھرا رہن دے ہے 10 سال تو وہ بول چال نہیں, اے نہیں پوچھتے ہے مولوی صاحب 10 سال ہو گئے میرا بھرا مینوں نہیں بلاندہ, میں بھرا نوں نہیں بلاندہ, میرے گھروں پورے محلے نوں گوشت جاندا ہے. 10 سال ہو گئے میرے بھرا نوں میرے گھروں گوشت نہیں گیا, میرے محلے چ میری بھن رہندی ہے سارے نوں گوشت جاندا ہے, غیر مسلمانوں بھی جاندا ہے, اونوں بھی جاندا ہے, اونوں بھی جاندا ہے. میرے محلے چ میری بھن رہندی ہے مینوں نہیں بلاندہ, 10 سال ہو گئے نے نہیں بلاندے ہیں, 10 سال ہو گئے نے ہر سال قربانی کردے ہیں, نہیں میرے گھروں کدی میری بھن نوں گوشت گیا. دسو میری قربانی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے؟ کیا ہو گیا یار, غیر مسلمان نال پیار تے ماں جمی بھن نال ویر. غیر مسلمان نال پیار ماں جمے بھرا نال ویر, یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ مذہب نہیں ہے, یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حضور نبی علیہ السلام ہمیں دے کے گئے, جو اہل بیت نے ہمیں دیا, جو امام حسین نے ہمیں دیا, جو صحابہ نے ہمیں دیا. حضرت اس لیے پتر اپنے دروازے نہ بند کرو, لوگ کھولو نا, اور کوشش کرو حضرت. اور میں کہتا ہوں آئے ہائے ہمارے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی, بس میں کہہ کے بات ختم کرنے لگا. بابا فرید رحمۃ اللہ, وہ لکھا ہے آپ کو کسی نے نا بطور تحفہ کینچی پیش کی, آپ نے نہیں لی, آپ نے فرمایا سانو کینچی نہیں پسند. میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس وقت حضرت کے قریب کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا تھا جس کی آپ نے تربیت فرمانی تھی, آپ نے کینچی نہیں لی. تھوڑی دیر بعد ایک شخص نا سوئی لے کے آ گیا بطور تحفہ, آپ نے سوئی قبول فرما لی, بڑے خوش بھی ہوئے. لوگوں نے عرض کی حضرت کینچی نو نہ تو سوئی نو ہاں. فرمایا یار کینچی سانو پسند نہیں. عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ آپ نے فرمایا 2 کر چھڑ دیے, وکھ وکھ کر چھڑ دیے, پاڑ چھڑ دیے, لیدہ کر چھڑ دیے, جدا کر چھڑ دیے, سانو کینچی نہیں پسند. عرض کی تھی حضور سوئی؟ فرمایا سانو ہے تے نکی جی لیکن بڑی پسند ہے. عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا جڑے 2 بھی ہوئے انہوں نے 1 کر چھڑ دی ہے, جڑے 2 بھی ہوئے انہوں نے 1. پتر توڑنا تو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کو محبوب کو پسند ہے. پتر سمجھو کربلا, سمجھو کربلا کو, اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرو یار. میں بچوں سے اکثر کہا کرتا ہوں پتر کل بروز قیامت سب تو زیادہ لوگ پھنسنے بھی ہے وجہ نال نے, جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, اسی اچھے مسائے نہیں, اسی اچھے محلے دار نہیں, اور سب سے زیادہ لوگ چھوٹنے بھی اسی وجہ سے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ, اتنا بڑا نام جی. بس آخری ٹائم پورا ہو گیا, آپ کا وصال ہو گیا تو کسی کو خواب میں ملے, جس کو ملنا اس نے عرض کی حضرت کی بنی؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. عرض کی تھی حضرت کس عمل کی وجہ سے معافی ملی تاکہ میں بھی کروں؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا, لکھتے لکھتے میں نے اپنا قلم دوات میں رکھا, جب دوبارہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے لگا نا تو کیا دیکھتا ہوں ایک مکھی قلم پہ بیٹھ کے سیاہی چوس رہی ہے. میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے انتظار کیا اچھا ٹھڈ بھر کے آپ پہ اڑ جائے. آپ فرماتے صرف اس وجہ سے مجھے میرے اللہ نے معاف کر دیا. تو پتر جے بندہ مکھی دا لحاظ کرے تو رب معاف کر دے, تے جے بندہ بندے دا لحاظ کرے تو
لیکن پتر اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں، اسی مارو ہیں ایک دوسرے سے، بدلو جی ایک دوسرے، بدلو جی۔ اور اقبال نے کمال کہا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضرت ہیں پیار کرو اللہ دی مخلوق نال، اور جے کسی نال پیار کرنا ہے وہ بھی اللہ دی وجہ نال، تے جے کسی نال بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی وجہ۔ ہاں جی، سارے نال پیار کرنا لیکن گستاخ رسول نہ کوئی نہیں کرنا۔ ہاں سارے نال کرنا لیکن گستاخ رسول نال، ہاں کیونکہ گستاخ رسول کی ایک سزا، ہاں واہ ابھی بڑے پیار والے ہیں لیکن ایتھے پیار شیار کوئی نہیں بھائی۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، وما علینا الا البلاغ المبین۔